مجلس رضاوی پہاڑپور یعنی ملک دے نامور علماء مذاکرین خدافر میں سے تمام مومنین کے گزارش ہے کہ شرکت کرے سو کون سارے عزیز حافظ قاسم عباس صاحب او خدافر میں سے انہوں نے دباد قاری القصائد شہباز پاکستان ملک منتظر مہدی آف لاہور خاندان زہرا بلندر سلوات خاندان عصمت و طہارت میں بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاة والسلام بالتحیات والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ثم الصلاة والسلام علی صدیقت المبارکہ الراضیت المرضیہ عالمت غیر معلمہ بلکہ سے حجرت تقدیس الجلال و آسیت التکمیل والکمال ام الکتاب ام القرآن ام الانوار ام المعصومین ام الہدى ام الحسن ام الحسین ام المحسن ام العباس و ام ابیہا السیدہ فاطمہ الزہرا ولعن اللہ تعالی علی اعدائهم اجمعین ومنکر فضائلهم وولایتهم وعصمتهم اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا صلوات۔ اجازت ذکر شروع کیا جا سکے۔ گفتگو کا مرکز و محور اس پاک شہنشاہ کی ذات اقدس ہے جس پہ گفتگو فضیلت پہ تو کی جا سکتی ہے، حقیقت میں نہیں کی جا سکتی۔ میں فضیلت حضرت ابوالفضل عباس تو پڑھ سکتا ہوں لیکن حقیقت مولا عباس نہیں پڑھ سکتا۔ پوری توجہ کرنا کیونکہ اس بادشاہ کی حقیقت کو پڑھنے کے لیے لہجے کا حسین ہونا ضروری ہے۔ توجہ رکھنا، میں مولا عباس پڑھنے لگا ہوں، اس سے پہلے میں 4 لائنیں پڑھنے لگا ہوں، پوری توجہ کرنا۔ ایاز رضوی صاحب لکھتے ہیں کہ ایک با وفا نے مار کے پانی کو ٹھوکرے، توجہ کرنا، ایک با وفا نے مار کے پانی کو ٹھوکرے دریا کو خود ہی پیاس کا عادی بنا دیا۔ ایک با وفا نے مار کے پانی کو ٹھوکرے دریا کو خود ہی پیاس کا عادی بنا دیا۔ پانی طواف کرنے لگا قبر کا ایاز، عباس نے فرات کو حاجی بنا دیا۔ کون حضرت ابوالفضل عباس کہ جس کی خلقت میں مشیت سیدہ چھپی ہوئی ہے۔ چند بندے بولے مزید زحمت کیجئے، جملہ آسان کر کے پڑھتا ہوں، جسے مانگنے کے لیے ہاتھوں کا بطول ہونا ضروری ہو اسے عباس کہتے ہیں۔ آج چند جاہل یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جناب عباس تو معصوم نہیں ہے کیونکہ 14 معصومین میں جناب عباس نہیں ہے۔ 14 معصومین میں مولا عباس کا نہ ہونا یہ دلیل نہیں کہ مولا عباس علیہ السلام معصوم نہیں ہیں۔ جیسے 1,24,000 نبیوں میں مولا علی علیہ السلام کا نام نہیں ہے، ویسے ہی حضرت عباس علیہ السلام کا نام 14 میں نہیں ہے۔ آدم کا تقویٰ بھی مولا علی علیہ السلام کے پاس ہے، نوح کا تقویٰ بھی مولا علی علیہ السلام کے پاس ہے، یوسف کا حسن بھی مولا علی علیہ السلام کے پاس ہے۔ ایسے ہی 1,24,000 پیغمبروں کے مجموعے کو علی کہتے ہیں تو ویسے ہی 14 کے مجموعے کو عباس کہتے ہیں۔ کون عباس؟ علی کی طاقت، حسن کا حسن، توجہ رکھنا، علی کی طاقت، حسن کا حسن، حسین کی کریمی، سجاد کی عبادت،
باقر کا حلم، جعفر کی صداقت، کاظم کی عطا، رضا کی رضا، تقی کی تقاوت، نقی کی نقاوت، عسکری کی حیبت، باروے کی حیبت، یہ جب ساری چیزیں ایک ہی پیکر میں ڈھل کے علی کے گھر کے اندر چلتی ہیں تو اسے عباس کہتے ہیں۔ بالکل فضائل کے لحاظ سے آخری جملہ، ہزاروں دلیلیں دیے جا سکتے ہیں جناب عباس کی عصمت پہ، دوسری دلیل دینے لگا ہوں، اگر مولا عباس معصوم نہ ہوتے تو جنگ صفین میں مولا علی کا کرتا پہن کے نہ جاتے، کیونکہ معصوم کا لباس سوائے معصوم کے کوئی پہن ہی نہیں سکتا۔ ایک اور روایت ہے کہ جب مولا عباس علیہ السلام، توجہ رکھنا، جب مولا عباس علیہ السلام میدان میں جا رہے تھے تو جامع مالک کے اشتر خیمے میں گئے، انہوں نے زرہ اٹھائی مولا علی تو انہوں نے آ کے کہا سخی آپ پہلی مرتبہ میدان میں جا رہے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ زرہ پہن کے جائیں، لیکن زرہ آپ سے تھوڑی بڑی ہے، یہ زرہ آپ سے تھوڑی بڑی ہے، توجہ میری طرف رہے، یہ زرہ آپ سے تھوڑی بڑی ہے۔ مولا عباس علیہ السلام نے فرمایا چچا مالک کتنی بڑی ہے؟ حضرت مالک اشتر نے جہاں پہ اپنا ہاتھ رکھا وہیں سے مولا عباس نے لوہے کے زرہ کو چیر دیا، وہیں سے مولا عباس نے لوہے کی زرہ کو چیر دیا۔ حضرت مالک اشتر کہتے ہیں مولا یہ تو داؤد نبی کا کمال ہے کہ وہ لوہے کو موم کر دیتا تھا، آپ نے یہ کیسے کیا؟ مولا نے فرمایا وہ جس کا نام لے کے کرتا تھا وہ اس کا بیٹا ہو کے کر رہا ہوں۔ وہ جس کا نام لے کے کرتا تھا میں اس کا بیٹا ہو کے کر رہا ہوں۔ بالکل آخری جملہ اور آپ کی زحمتوں کو تمام کروں، ٹائم بالکل مختصر حاضری، جب مولا حسین علیہ السلام حدود مکہ سے نکلے تو مولا نے فرمایا ان مکہ والوں کو پتہ چلے کہ حسین کیا ہے، بڑی جلدی ایسے خاموش ہو کے سنتے رہے۔ تو مولا عباس علیہ السلام کو مولا حسین نے اشارہ کیا، مولا عباس علیہ السلام کعبے کی چھت پہ جا کے کھڑے ہو گئے، کعبے کی چھت پہ جا کے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے خاموش ہو کے جملہ سنا، اچھا ہوتا ہے وہ گھر جہاں علم ہو، کعبے پہ صرف علم نہیں علمدار تھا۔ مولا عباس کعبے کی چھت پہ آئے، مولا عباس کا کعبے کی چھت پہ آنا تھا یا کعبے کی چھت مولا عباس کے پاؤں کے تلوے چوم رہی تھی۔ مولا عباس علیہ السلام نے مولا حسین سے اشارہ لیا، اشارہ لینے کے بعد مولا عباس علیہ السلام نے خطبے کو شروع کیا۔ حاجی کعبے کی طرف دیکھ رہے ہیں، کعبہ مولا عباس کو دیکھ رہا ہے اور مولا عباس مولا حسین کو دیکھ رہے ہیں۔ حاجی کعبے کو دیکھ رہے ہیں، کعبہ مولا عباس کو دیکھ رہا ہے اور مولا عباس مولا حسین کو دیکھ رہے ہیں۔ میں جملہ اگلا کہنے لگا ہوں، پوری توجہ کرنا، جس کی جہاں عبادت ہو رہی تھی وہ اپنی اپنی عبادت کر رہا تھا۔ مولا عباس نے پہلا جملہ کہا، عباس بھی بڑی جلدی آخری 2 منٹ۔ مولا عباس علیہ السلام نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی شرف ھذا بیتہ بقدوم ابی، تعریف ہے اس اللہ کی کہ جس نے اس گھر کو حسین کے بابا کے قدموں کی وجہ سے عزت دی۔ اتنا کہنے کے بعد مولا عباس نے فرمایا یہ صرف گھر تھا، انہیں قبلہ انہوں نے کیا۔ اتنا کہنے کے بعد مولا عباس نے رینگتے ہوئے حاجیوں کی طرف دیکھا، میں کیسے کہوں کہ چل رہے تھے، پوری توجہ رکھنا، جتنی زحمت کیجئے کہ بولیے، مولا عباس کے فضائل آپ کو سنانے لگا ہوں۔ مولا عباس نے رینگتے ہوئے حاجیوں کی طرف دیکھا، میں کیسے کہوں کہ حاجی چل رہے تھے جن کے دل سے حسین چلا جائے وہ ان کا انسانیت سے پھر تعلق بھی کیا ہے۔ مولا عباس نے کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے فرمایا یا ایھۃ الکافرۃ والفاجرہ، او کافرو او فاجرو، او کافرو او فاجرو۔ مولا عباس سے پوچھتے ہیں مولا آپ کنہیں کافر کہہ رہے ہیں؟ یہ تو اللہ کے گھر کا حج پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ مولا نے فرمایا انہیں کافر کہہ کے زمانے کو یہ بتایا ہے کہ جس کے دین سے حسین چلا جائے وہ اللہ کے گھر میں بھی کافر ہوتا ہے، جس کے دین سے حسین چلا جائے وہ اللہ کے گھر میں بھی کافر ہوتا ہے۔ مولا عباس علیہ السلام اگلا جملہ کہنے لگے تھے یا مولا حسین کی آواز یہ عباس نیچے اترا۔ مولا عباس علیہ السلام نیچے آئے، مولا حسین نے فرمایا عباس بس،
तूने इत्माम हुज्जत कर दिया। मौला अब्बास ने फरमाया सखी मुझे बोलने तो देता, मुझे खबर है कि तूने मुझे लड़ने नहीं देना, मुझे बताने तो देता कि हुसैन क्या है। मौला हुसैन ने फरमाया अब्बास जब तू खुतबा दे रहा था ना तो काबे की दीवारें हिलनी शुरू हुई। काबे से आवाज़ मालिक अब्बास को रोक ले, अब्बास जलाल में आ गया है और जिसका जलाल बैत तौहीद से बर्दाश्त नहीं हुआ उसे करबला में मौला हुसैन कह रहे थे अब्बास तूने जंग नहीं करनी। सादात से माफ़ी मांग के दो जुमले मौला की शहादत के। क़िबला हुसैन बख्श साहब अपनी किताब में लिखते हैं कि जब तक मौला अब्बास थे करबला के मैदान में तब तक जंग हुई है, अब्बास के बाद जंग नहीं जुल्म हुआ। 19 रमज़ान को मौला अली के सर पे ज़रब लगी। 21 रमज़ान को दोनों बापो बेटों ने मौला अली का जनाजा नजफ़ में आके दफन कर दिया। 9 दिन बाद कोफे में ईद आई। मौला हसन ने सर पे बाबे अली वाला मामा रखा, आके वहाँ है जहाँ अली की बेटी मुसल्ले पे बैठी थी। मौला ने रो के फरमाया ज़ैनब बाबे के बाद पहली ईद है, ज़ैनब तेरा भाई बन के नहीं तेरा बाबा बन के आया हूँ, मेरी ख्वाहिश है तू कुछ मुझसे मांगे मैं तुझे दूँ। बीवी ने रो के फरमाया हसन मुझे तेरी जवानी की कसम है मैंने ज़िंदगी में बाबे से भी कभी कुछ नहीं मांगा था। मौला ने रो के फरमाया आलिया फिर मेरी हसरत है तो कुछ मुझसे मांगे मैं तुझे दूँ, तू कुछ मांगे मैं तुझे दूँ। बीवी ने रो के फरमाया हसन मैं जो मांगूंगी मुझे देगा। मौला ने रो के फरमाया हाँ ज़ैनब जो मांगेगी मैं दूँगा। बीवी ने रो के फरमाया हसन फिर मेरी मिन्नत है एक बार गाजी से कहे कि मेरे बाबे अली वाले कपड़े पहन के मुझे मेरे शहर में चल के दिखाए और अब्बास को चलता हुआ देखूंगी तो हसन मुझे मेरा बाबा अली याद आएगा। करबला के मैदान में बस आखिरी जुमला फिर आपको सलाम करो। मौला हुसैन ने फरमाया अब्बास मैं तुम्हें जंग की इजाज़त दूंगा लेकिन पहले जा आलिया के खेमे में विदा कर गया। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम बीवी के खेमे के बाहर आए। बेफिज़ा ने रो के फरमाया मौला अब्बास शहज़ादी कह रही है आपने घोड़े से नीचे नहीं उतरना, आप घोड़े पे बैठ के मेरे खेमे के अंदर आए। मौला ने रो के फरमाया अम्मा फ़िज़ा जिसके खेमे में कभी मैं भी चल के नहीं गया उसके खेमे में मेरी सवारी कैसे जाएगी। बेफिज़ा ने रो के फरमाया शहज़ादी कह रही है कि अब्बास को कह घोड़े पे बैठ के आए और मैं गाजी को घोड़े पे चलता बैठा हुआ देखूंगी मुझे मेरा बाबा अली याद आएगा। बस अदादारों मौला अब्बास अलैहिस्सलाम आए खेमे में। बीबी ने सर से लेकर पाँव तक मौला अब्बास को देखा। बीबी 3 मरतबा गिरी 3 मरतबा उठी और बीबी ने 3 मरतबा यही जुमला फरमाया सच कहा था मेरे बाबे अली ने, सच कहा था मेरे बाबे अली ने, सच कहा था मेरे बाबे अली ने। मौला अब्बास से दोनों हाथों को जोड़ के कहा शहज़ादी क्या कह गया था तेरा बाबा। बीबी ने रो के फरमाया अब्बास जब मैं छोटी थी ना तो मेरा बाबा मेरे कलैया चूम के कहता था एक वक्त आएगा इन कलैयों में रस्सियाँ पहनाई जाएंगी और बास जब तू बड़ा हो गया ना तो मैं तुझे रोज देखती थी और यही कहती थी और जिसका अब्बास जैसा भाई हो उसके हाथों में रस्सियाँ कौन पहनाएगा, और जिसका अब्बास जैसा भाई हो उसके हाथों में रस्सियाँ कौन पहनाएगा। और अब्बास आज मुझे बाबे का कहना याद आया, और अब्बास तो मक्तल में नहीं जा रहा, और अब्बास मेरे सर से चादर उतर रही है।